عام انسانوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کے حقوق فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، یہ دوسری روایت میں ہے کہ عشر، تیسری روایت میں ہے کہ سبع، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق پہلا حق کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، ملے تو سلام کرے۔ ہمیں کیا بولتے ہیں؟ کیسے ہیں جی؟ ہائی، اچھے ہیں گی؟ ارے بیوقوف، لے سلام تو کر۔ بعض لوگ کیا کرتے معلوم ہوتا مسلمان گھر کو کال کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو کال کر رہے ہیں، ہلو کون بات کرتے ہیں؟ کون تبھی بات کریں جی، السلام علیکم بولو، اس سے کیا فرق پڑتا تمہیں کون بات کرتے ہیں؟ کوئی تو مسلمان ہی تو اٹھایا ہوگا۔ سلام کی عادت ڈالو، السلام قبل الکلام۔ حالانکہ رسول نے کہا کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اور یہ حق بنتا ہے مسلمان کا کہ جب بھی ملو اس سے سلام کرو۔ سلام کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہ کرنے کے لیے کہا ہے، کتنی بھی ضروری بات ہو سلام کرو، پھر اس کے بعد بات کرو۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ۔ یہ حقوق ہیں، جب تمہیں وہ دعوت کو بلائے تو دعوت قبول کرو۔ دوسرا حق ہے مسلمان کا، بول رہا ہے کہ بھائی آؤ بھائی، میں کہاں جی اس کے اس میں سب جاؤں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہاں گانا بجانا ہے، یہ اور بات ہے شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، یہ اور بات ہے کہ حرام کاری ہو رہی ہے، تو تم حکمت سے سمجھا سکتے ہو، دیکھو بھائی میں ایسے مجلسوں میں نہیں آتا، لیکن عموم اگر بلائے تو تمہیں جانا چاہیے۔ اذا دعاک فاجبہ۔ تیسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کوئی مشورہ پوچھتا ہے اور آپ کو معلوم ہے اچھا مشورہ کون سا ہے، ہاں اسے دے ڈالے تو نہ آگے بڑھ جاؤں گا، نہیں کیا تمہیں الٹا سیدھا بولنا ہے، اسے نہیں بول، حق ہے اس کا۔ مثلا آپ کوئی بزنس مین ہے، وہ بھی کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، آپ کے پاس آیا، بھائی بتاؤ کہ میں بزنس شروع، تمہیں بہت بڑے کیا ہے اس میں ایکسپیرینس ہے نہیں، ذرا بتاؤ۔ وہ کہ جی وہ اس کے پاس سے لو مارو نے اچھا دیں گا، کون اچھا دیتا نہیں، اس آدمی کو بتاؤ چھوڑا ہے، اچھا دیں گا اگر بول کہ انہیں بڑھیں گا نہیں۔ بہت بڑی حق کی پامالی ہے، یاد رکھیے۔ امانت دار کہتے ہیں اللہ کے رسول، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین کی طرح ہے، اگر اس کو صحیح معلوم ہے ضرور بالضرور صحیح بتلانا ہے، غلط نہیں بتلانا ہے، اور خاموش بھی نہیں رہنا ہے، رہنمائی بھی کرنا ہے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ اور وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ اگر چھینک دے الحمدللہ، چھینکنے والا کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور چھینکنے والا یہدیک اللہ کہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں، بوڑھے 50 سال 40 سال آنکھوں بیٹھ کو حج کرتے، پھر بات نہ کر لے گوچ رہتے، پھر حج کر، الحمدللہ کا لفظ ہی نہیں۔ اچھے اچھوں کو نہیں معلوم ہے کہ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو سنتا ہے اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والے پہ یہ حق بنتا ہے کہ یرحمک اللہ کے جواب میں یہدیک اللہ کہے۔ یہ اچھے اچھوں کے پاس نہیں ہے آج، بڑی بڑی تعجب کی بات ہے۔ میں نے بہت سے ایسے محفلوں میں دیکھا ہوں جو اچھے ہیں، دیندار نمازی ہیں، وہ بھی چھینکتے ہیں تو ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ تمہارے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تمہاری زندگی کھڑ گئی تھی۔ چھینک ایک ایسی چیز ہے جس سے پورا نظام سسٹم اور دل بھی کھڑ جاتا ہے سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے، اور پھر چالو ہوتا ہے۔ تو اسی پر اللہ کے رسول نے بتایا کہ تمہیں دوسری نئی زندگی ملی ہے تو تم الحمدللہ کہو۔ اور بھائی سنتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ خوشخبری کے طور پہ دعا کرتا ہے کہ یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے۔ اور یہ دعا جو دیا ہے اس پر تم پھر دعا کرتے ہو تو یہدیک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت پہ قائم رکھے۔ کتنا بہترین ماحول ہے، دیکھیے یہ حق ہے مسلمانوں پر، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، جو باپ باپ کو معلوم نہیں وہ بچوں کو کہاں سے سکھائیں گے؟ یاد رکھیے، اصول سمجھ جائیے، چھینکنے والا ہمیشہ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور ایک صحابی بیٹھے، دونوں کو چھینک آئی، ایک صحابی نے الحمدللہ کہا تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، دوسرے نے کہا نہیں، اللہ کے رسول خاموش بیٹھے رہے، صحابی غصے میں آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے اتنی بڑی دعا، رسول اگر یہ کہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے تو بس مسئلہ ہی ختم نہ۔ بھائی جو رسول، اللہ کے رسول دعا کریں تو اس کے مسائل تو حل۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو تو کیا اتنی بڑی دعا دیے، مجھے کچھ نہیں دیا۔ کہا کہ تم الحمدللہ بولے ہی نہیں، میں کہاں سے دعا دیتا؟ دعا اس وقت دینی ہے جب الحمدللہ بولنا چاہیے۔
الحمدللہ بولنا چاہیے. حضرت حسن اور حسنین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے باادب تھے لیکن شریعت کو سکھانے میں بڑا کمال تھا. ایک مرتبہ ایک بڑا آدمی، بوڑھا آدمی ان کے سامنے بیٹھ کے کہا، چھینک دیا. حسن تھے چھوٹے اور انہیں معلوم تھا الحمدللہ بولا لیکن نہیں بولا. اب انہوں نے اگر یہ کہے کہ بڑے آدمی کو جا کے الحمدللہ نہیں بولنا تھا کیا تم نا، کیا غصہ آؤں گا. اب یہ بے ادبی بھی نہیں کرنا ہے، یہ بے ادبی. اب حضرت حسن نے کیا کیا کہ میاں جی، چچا جی، کوئی چھینکتا ہے تو کیا بولنا چاہیے؟ کہا کہ الحمدللہ، الرحمک اللہ. حضرت حسن نے کہا کہ ارحمک اللہ. چلو تم نے کہہ دیا الحمدللہ. سوال کیا کیا انہوں نے؟ میاں جی جو کوئی چھینکتا ہے تو کیا بولنا چاہیے؟ تو وہ بوڑھے میاں نے جواب دیا کہ الحمدللہ. تو فوراً حسن نے جواب دیا رضی اللہ عنہ، ارحمک اللہ. بات کی بات بھی سکھا دی اور جواب بھی دے دیا. تو پہلی چیز الحمدللہ بولنا ہے، پھر اس کے بعد ارحمک اللہ بولنا. اس کے بعد کا آخری حق کیا ہے؟ بیمار پڑے عیادت کو جائے. ہم بیمار پڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پڑ گیا کیوں نے، اچھا ہوا. نہیں، جانا ضروری ہے. اور آخری، مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے. جنازے میں شرکت کرنا حق مسلم ہے، حق مسلم ہے. یہ حقوق مسلمانوں کے ہیں.